إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد ابن عبداللہ الامین پر، جو آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل فرما دیا، شریعت کی تکمیل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ بینہ کی میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر، ہر ایک سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور یہی ہے مضبوط اور سچا سیدھا دین۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ انسان کی پیدائش ہوئی کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو کیوں بھیجا ہے؟ کیا اس کی وجہ؟ کبھی آپ اس پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر ہم بڑے ہوئے، عاقل ہوئے، بالغ ہوئے، شعور کو پہنچے، چاروں طرف اپنی نگاہیں دوڑانی شروع کی، ہر ایک چیز پر غور و فکر کرنا شروع کیا، پھر دھیرے دھیرے یہاں کی چیزوں کے ہم ماہر بنتے چلے گئے، ہم بڑے جینیس ہو گئے، انٹیلیجنٹ ہو گئے، عقل مند ہو گئے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں؟ یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے؟ انسان کیوں دنیا میں آتا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔
चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अजीजा ने मोहतरम, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इबादत का मतलब है नमाज पढ़ लेना, इबादत का मतलब है रोजा रख लेना, इबादत का मतलब है सदका खैरात कर देना। इबादत का मतलब इससे बहुत ऊपर है। आपको हम एक लफ्ज में बताना चाहें, वो ये कि इस दुनिया में जिंदगी उस तरह से गुजारना जैसे अल्लाह ने कहा है, यह है इबादत। दुनिया में इंसान आया है, इंसान को कुछ कवानीन दिए गए हैं, अहकामात दिए गए हैं, उसकी रोशनी में इंसान को जिंदगी तय करनी है। इसका नाम है इबादत, इसको इबादत कहते हैं। इंसान इस दुनिया में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। जैसे जानवर हैं, जानवर के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, उनकी कोई शरीयत नहीं है। वो जहां चाहा खाया, जो चाहा खाते पीते भागते इधर उधर, उनकी कोई जिंदगी नहीं है। उसके लिए कोई कानून नहीं बना है कि तुम्हें इस कानून को फॉलो करना होगा, कुछ नहीं। लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून अता फरमाया। एक कानून को शरीयत कहते हैं, शरीयत अता फरमाई। और ये जो शरीयत इंसान को दी गई, ये उसकी जिंदगी के ऊपर हावी है मुकम्मल। यहां तक कि आपका खाना, आपका पीना, आपका चलना, आपका सोना, आपका बर्ताव करना, आपका मुआमलात करना, शादी करना और शादी के बाद की जिम्मेदारियां, औलाद के ऊपर जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद होती हैं, गरज ये पूरी जिंदगी का निजाम फैला हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक बताया कि अगर ये आदमी शरीयत पर अमल करता हुआ है, शरीयत पर अमल कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका एक एक अमल इबादत बन जाता है। ये पूरी दुनिया के लोग खाना खाते हैं, खाना कौन नहीं खाता? सारे लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने का एक तरीका बयान किया गया। वो तरीका यह है कि आप दाहिने हाथ से खाएंगे और बिस्मिल्लाह कहकर खाएंगे। जब आप दाहिने हाथ से खाना खाते हैं और बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाते हैं, आप यकीन कीजिए कि ये आपका खाना ये इबादत में शामिल होता है। ये इबादत हो गई, इसलिए कि आपने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के बताए हुए निजाम के मुताबिक खाना खाया है, इसलिए ये इबादत बन गई। अब ये खाना आपका इबादत हो गया, अब ये इबादत में शुमार किया जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा नहाने का, पूरी दुनिया नहाती है, सारे लोग जाते हैं नहाते हैं, कौन नहीं नहाता? हर आदमी सफाई चाहता है। पूरी दुनिया पर निगाह डालिए, सब नहाते धोते हैं। लेकिन नहीं, जब आप अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहाते हैं, जब आपका गुस्ल अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक होता है, तो वो इबादत बन जाता है, वो बाइसे अज्र बाइसे सवाब बन जाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाने का तरीका बताया भी है। और हमारी उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने वो तरीका हमारे सामने बयान फरमाया कि ऐसा हमारे नबी इस तरह से किया करते, सिखाते थे। आप जब जाएंगे, आप दुआ पढ़कर दाखिल होंगे अपने जहां पर भी आपको हब्बाम है, जहां पर आप नहाने के लिए जा रहे हैं। फिर अगर प्याला है पानी का, तो बाएं हाथ से पानी लेकर दाहिने हाथ को आप धुलेंगे और उसके बाद उस तरह से वजू करें। शर्मगाहों को धुलने के बाद, शर्मगाह को धुलने के बाद आप बाकायदा वजू करेंगे, जैसे नमाज के लिए वजू, पूरे एहतिमाम के साथ। जैसे आप नमाज के लिए जाते हैं तो वजू करते हैं पूरे एहतिमाम के साथ। अब आप वजू कर रहे हैं, सर का मसाह करेंगे, पैर को नहीं धुलेंगे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत में यह भी है कि आपने सर का मसाह नहीं किया है। बहरहाल आप सर का मसाह कर भी सकते हैं या आप ना भी करें, पैर नहीं धुलेंगे। फिर आप अपने सर पर पानी डालेंगे, बालों को बिल्कुल भिगोएंगे, दाहिने शाने पर पानी डालेंगे, बाएं शाने पर पानी डालेंगे, पूरे बदन पर पानी बहाएंगे, हर जगह पर पानी पहुंचाएंगे। और इस तरह से नहाने के बाद अब फिर आप अपना साबुन लगाइए, शैम्पू लगाइए, जो भी आपको करना है। आपने नहा लिया, अब नहाने के बाद सबसे आखिर में पहले दाहिने पैर को धुलेंगे, फिर बाएं पैर को धुलेंगे। ये क्या है? ये आपका गुस्ल है। औरतों का भी है, मर्दों का भी है, मुर्दों का भी है। जब आप किसी को जनाजे में गुस्ल देंगे तो भी इसी तरीके से देंगे। ये जो तरीका है सुन्नत का तरीका, ये जो आपने गुस्ल किया है, पूरी दुनिया गुस्ल करती है। लोग जाते हैं घरात से
ندی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں, نہاتے ہیں. لیکن غسل کا وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور کر کے دکھایا, پریکٹیکل کر کے دکھایا, عمل کر کے دکھایا, کہا یہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آپ نہا بھی رہے ہیں اور آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے, آپ نے غسل بھی کیا اور آپ کو ثواب بھی ملا. یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے, اس کی بیوی ہے, بیوی سے آدمی ہنسی کرتا ہے, مذاق کرتا ہے, اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ دو, کھانے کا لقمہ تم نے اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیا, تو یہ باعث ثواب ہے, یہ عبادت ہے, یہ ثواب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب صدقہ ہے, ایک صدقے جیسا ثواب ملتا ہے آپ کو. آپ دیکھ رہے ہیں پوری زندگی کیسی عبادت کی بن گئی. اپنے بچے جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں کی آپ تربیت کر رہے, چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ہیں, آپ انہیں اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ انہیں اللہ کے نبی کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ انہیں پیغمبروں کی کہانیاں سنا رہے ہیں, آپ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ عبادت ہو رہی ہے, آپ کو ثواب مل رہا ہے. یہ پوری زندگی آپ کی ایسی عبادت ہو گئی ہے کہ آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا کھانا کھانا, آپ کا واش روم جانا, ٹوائلٹ جانا, یہ ساری کی ساری چیزیں عبادتوں میں شامل ہو گئی. اتنا پیارا دین, اتنا عمدہ دین, اتنا شاندار دین, اللہ کو راضی کرنے والا دین, اللہ کو خوش کرنے والا دین. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے اور یہ ہمیں دیا ہے, اور فرمایا کہ یہ ساری تمہاری پوری زندگی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے, یہ عبادت بن جائے گی. بس کیا ہے, اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے میں آپ نے ارشاد فرمایا, التقوی ہاہنا. 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اپنی انگشت مبارک سے, انگلی سے آپ نے سینے پر اشارہ کیا کہ اے لوگو, التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا. تقوی یہاں ہے, یہاں ہے, یہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات. سارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا آغاز ہے, ہماری شروعات ہے. عمل تو آپ کریں گے, سارے عمل کریں گے. دنیا میں آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی, عمل تو آپ کریں گے ہی. آپ اٹھیں گے بھی, بیٹھیں گے بھی, چلیں گے بھی, بولیں گے بھی, مسکرائیں گے بھی. کبھی آپ کے اوپر غصہ بھی آئے گا, کبھی جھنجھلاہٹ آئے گی. بے کریں گے, شراء کریں گے, خریدیں گے, بیچیں گے, معاملات کریں گے, باتیں کریں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. جب دنیا میں آئے تو یہ سب کریں گے. لیکن اگر ان کا آغاز ہو جائے نیت سے, صحیح نیت, اللہ کے لیے کرنا, اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کرنا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا, تو یہ آپ کی عبادت بن جائے گی. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تبارک الذی 29ویں پارے کی, فرمایا الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت پیدا کی ہے اور یہ زندگی بنائی ہے. یہ موت اور یہ زندگی, مرنا جینا, انسان دنیا میں آتا ہے, انسان اس دنیا سے جاتا ہے. یہ جو موت اور زیست ہے, زندگی اور موت کا یہ فلسفہ ہے, جو یہ ہے کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں حسن عمل کرتا ہے, کون حسن عمل کرتا ہے. یہ حسن عمل کیا ہے عزیزان محترم؟ حسن عمل نام ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس میں نیت صحیح ہونی چاہیے, نیت بالکل درست اللہ کے لیے ہونی چاہیے, کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے.
उसमें अल्लाह के साथ में किसी को पार्टनर बनाया जाए, किसी को शरीक किया जाए, यह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अजीजा ने मोहतरम, लोग इससे बहुत गाफिल हो जाते हैं। एक तो आपकी नीयत सही होना चाहिए, और दूसरी बात जो भी आप अमल कर रहे हैं वो अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक होना चाहिए, बताए हुए तरीके के मुताबिक। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, बड़े साहिब इल्म सहाबी हैं। वो बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा हैं, लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। एक साहब को छींक आई। छींक जब आई तो वो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और नबी पर दुरूद व सलाम हो। जरा गौर करें, आप सारे लोगों से मेरी दरखास्त है, तवज्जो करें। उन्होंने जब छींक आई, इंसान के छींक आना ये उसकी फितरत में है, ये नेचर है इंसान का। छींक आती है, सबके आती है। और छींक आई और उन साहब ने क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ, नबी पर दुरूद। कोई गलत बात है क्या? अल्लाह की तारीफ करना कोई गलत है? नबी पर दुरूद भेजना कोई गलत है? लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर नाराज हो गए और गुस्सा हो गए, कहने लगे मा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने हमें इस तरह से नहीं सिखाया है जैसे तुम कर रहे हो। अल्लाह के नबी ने यह हमें नहीं सिखाया है। हमें यूं सिखाया है जब किसी के छींक आए तो वो ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, और ये कहे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ये तरीका है, ये नबी का बताया हुआ तरीका है। आप देखें कि अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके से इन सहाबी ने जर्रा बराबर हटने नहीं दिया, बिल्कुल हटने नहीं दिया। नहीं, आपकी मर्जी नहीं है, आप दुरूदो सलाम भेजेंगे, बिल्कुल भेजना चाहिए। आपके जुबान दुरूदो सलाम से तर होनी चाहिए, अल्लाह के हम्द से, तहलील से, तस्बीह से, तकबीर से, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तारीफात से, दुरूद शरीफ से आप बिल्कुल पढ़ें। जिसने मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद भेजा, अल्लाह उसके ऊपर 10 मर्तबा अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। ये सब सही, लेकिन छींकने पर क्या कहा जाएगा? हमारे नबी ने जो सिखाया है वो अलग है, और ये जो तुम पढ़ रहे हो ये अलग है। देखा आपने कैसे अल्लाह के नबी के तरीके से हटने नहीं दिया सहाबी ने। हम आपको एक और मिसाल देते हैं। एक बहुत अजीम सहाबी हैं, उनका नाम है बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह ताला, बड़े अजीम सहाबी हैं। एक मर्तबा आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने बिस्तर पे जाऊं सोने के लिए, जब मैं अपने बिस्तर पे जाऊं तो अल्लाह के नबी मैं क्या पढ़ूं, मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए। जब मैं अपने बिस्तर पे जाऊं तो मैं क्या पढ़ूं? आपने कहा पढ़ो, सीखो। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता। ये दुआ सिखाई। इसमें एक लफ्ज पर गौर कीजिए, आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता, वो भी नबी कल्लज़ी अरसलता। गौर फरमाइए, अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं सहाबी रसूल को, वो भी नबी कल्लज़ी अरसलता, और मैं उस नबी पर ईमान लाया जिसको आपने भेजा है। फिर आपने कहा बरा इब्न आजिब, ये दुआ दोहराओ, मुझे सुनाओ, याद हुई कि नहीं याद हुई? उन्होंने कहा जी अल्लाह के रसूल सुनाता हूं। अब उन्होंने दुआ सुनाई। बरा इब्न आजिब दुआ सुना रहे हैं, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिका अल्लज़ी अंज़लता व बिरसूलिका अल्लज़ी अरसलता, वो भी रसूलिका अल्लज़ी अरसलता। जरा सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई। अल्लाह के नबी ने सिखाया था बिनबिय्यिका अल्लज़ी अरसलता, सहाबी रसूल कहने लगे बिरसूलिका अल्लज़ी अरसलता। अल्लाह के नबी ने कहा ला नहीं, कुल बिल्लज़ी कुल्तुहु, वही कहो जो मैंने कहा है। देखा आपने,
لفظ نبی، نبی بھی تو اللہ کے نبی ہیں، رسول بھی ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی وہ ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں ملی، رسول وہ نبی ہوتے ہیں جن کو کتاب ملی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو اگر آپ نے نبی کہا، آپ نے رسول کہا تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن بس ایک بات غلط ہو گئی صحابی رسول سے، جسے اللہ کے نبی نے فوراً پکڑ لیا۔ وہ کیا کہ میں نے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی نے یہ سکھایا تھا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور انہوں نے کہہ دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اللہ کے نبی نے ٹوک دیا کہ نہیں، ایسے نہیں۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے آپ کہ جو لوگ جنازوں میں بدعتیں کرتے ہیں، غسل میں بدعتیں کرتے ہیں، نمازوں میں بدعتیں کرتے ہیں، روزوں میں بدعتیں کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ کے رسول ان پر کس قدر ناراض ہوں گے، کس قدر غصہ ہوں گے ان کے اوپر کہ جو طریقہ میں نے سکھایا تم اس طریقے سے ہٹ گئے، وہ طریقہ تمہیں پسند نہ آیا جو طریقہ میں نے تمہیں سکھایا تھا، جو طریقہ میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے حسن عمل۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے موت اور زندگی یہ ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم دیکھیں حسن عمل کون کر کے آتا ہے۔ ہمارا آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ امتحان کیسے ہو رہا ہے؟ یہ امتحان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی حسن عمل پر ہے کہ نہیں ہے۔ جو نبی ہمارے درمیان بھیجے گئے، جو نبی ہمارے لیے اتارے گئے، بھیجے گئے، جن پر اللہ نے شریعت نازل فرمائی، تم ان کے طریقے پر چل رہے ہو کہ نہیں؟ تم نے نہا لیا، غسل کر لیا، جمعے کے دن ہے غسل کر کے آئے، لیکن ٹھہرو، کیا تم نے غسل نبی کے طریقے پر کیا؟ کیا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو تم نے سیکھا؟ کیا تم نے اللہ کے نبی کی کتاب جو حدیثیں ہیں، کیا حدیثیں آپ نے پڑھی؟ اور کیا اس میں غسل کا طریقہ دیکھا؟ کیا دیکھا صحابہ کرام کیسے باقاعدہ بتاتے ہیں، اور امہات المومنین کیسے صحابہ کرام کو درس دیتی ہیں اور کیسے سمجھاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا اور یوں کیا اور یوں کیا؟ کیسے اللہ کے نبی جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں، دیکھیے آپ، پوری دنیا سوتی ہے، آپ بھی سوتے ہیں، سب سوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ بتاتی ہیں ام المومنین، کہ اللہ کے نبی جب بستر پر آتے تھے تو بستر کو جھاڑتے تھے، اور اس کے بعد جب آپ بیٹھتے تھے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور اپنے چہرے سے ابتدا کر کے، سامنے سے ابتدا کر کے، جہاں پر بدن میں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہ پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ 3 بار آپ ایسا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، اپنا داہنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، اور آپ یوں کہتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ 3 بار کہتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس روز سارے بندے تیرے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ 3 مرتبہ کہتے تھے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ آپ سو گئے عزیزان محترم، آپ سو گئے، نیند آپ کا نیچر ہے، یہ ایک آپ کے فطرت میں شامل ہے، پراکرت میں شامل ہے، آپ سوئے، لیکن ایک وہ بندہ جو نبی کے طریقے پر سویا ہے، اور ایک وہ بندہ جو ایسے ہی سو رہا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو گیا، گانے سنتے سنتے سو گیا، باتیں کرتے کرتے سو گیا، ادھر ادھر کی باتیں سوچتے سوچتے سو گیا، خوابوں کی دنیا میں گھومتے گھومتے سو گیا۔ اس کی نیند میں اور اس کی نیند میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہ جب تک سو رہا ہے اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے، یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، یہ ثواب لکھا جا رہا ہے مستقل، اور اس کا ثواب کچھ نہیں لکھا جا رہا۔ کتنا فرق ہو گیا۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، اور سارے بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے پیارے بچوں، عبادت ہماری پوری زندگی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی کے مطابق جو زندگی گزرے گی، ان کے حکم کے مطابق جو زندگی گزرے گی، وہ عبادت ہے۔ آپ کا چلنا ہو، آپ کا گفتگو کرنا ہو،
آپ کا بات کرنا ہو، یہ سب عبادت بن جائے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، وقت بہت کم ہے، مثال دیتا ہوں۔ آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے گفتگو ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس وقت گالی مت دینا، برا بھلا کہنا، گالی مت دینا۔ جھگڑا ہو رہا ہے، آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں، یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے، میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا، بات یوں نہیں یوں ہوئی تھی، معاملہ یہ نہیں یہ طے قرار پائے، آپ اپنی ساری باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن زبان آپ کی آلودہ نہیں ہے گالی سے، زبان سے آپ کے غلط لفظ نہیں نکل رہے ہیں، جھوٹ نہیں نکل رہا ہے، فراڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ گالی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جس وقت آپ نے اللہ کے اس نبی کی بات پر عمل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، آپ کا یہ سارا عمل عبادت میں لکھا گیا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصے سے وہ لال ہو رہا تھا، اس کی گردن کی رگیں یہ پھولی جا رہی تھی۔ آپ نے کہا واللہ انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عن الذی یجد، کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر یہ کہہ لے تو اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذرا دیکھیے، آپ کے غصہ آ گیا، لوگوں نے آپ کو غصہ دلا دیا، انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، بچوں کی کسی حرکت پر غصہ آ جاتا ہے، بیوی کی کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، ساتھیوں کی کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، آپ بازار جا رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، وہاں کسی بات پر غصہ آ گیا، غصہ دلا دیا، غصہ آ گیا آپ کے۔ اب آپ نے اس غصے کے عالم میں، اس غصے کی حالت میں آپ نے اللہ کے نبی کو یاد رکھا، آپ نے اللہ کے نبی کی بات یاد رکھی، آپ نے اللہ جل جلالہ جل شانہ، آپ نے اس کی بات کی پرواہ کی، اس کے حکم کی پرواہ کی، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا۔ یہ آپ کا ثواب ہے، یہ عبادت ہے، یہ آپ کی زندگی میں وہ ثواب لکھ دیا گیا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک اور چیز آپ سے بیان کرتا ہوں، ایک ایسا ثواب جو بندہ تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، جب سارے انسان جنات اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور جب میزان نصب کر دی جائے گی، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے سارے فرشتے لگے ہوئے ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں، کسی کو نیکیاں اور کسی کو بدی کا پروانہ ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہے اور کسی کے ہاتھ میں جہنم کا ہے، کسی سے کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جا، اور کسی سے کہا جا رہا ہے چل کھینچو اسے، فرشتے پکڑو اسے، زنجیریں پہناؤ اور اس کو کھینچ کر جہنم میں داخل کرو۔ یہ سب ہو رہا ہے، ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، اس کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے، اس کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں، اچانک اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ٹھہرو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ فرشتے رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اس بندے کو آگے بلاؤ۔ وہ بندہ آگے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تیری بہت ساری نیکیاں میرے پاس ہیں۔ بندہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے سچے برحق معبود، میری ساری نیکیاں تو میرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، میری نماز ہو گئی، میرا روزہ ہو گیا، میری زکوٰۃ ہو گئی، میری صدقہ ہو گئی، طواف ہو گیا، ذکر ہو گئے، قرآن کی تلاوت ہو گئی، صدقہ اور نیکیاں ہو گئی، سب تو اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے، اب کون سی نیکیاں بچی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ابھی نیکیاں باقی ہیں، تمہاری نیکیاں میرے پاس ہیں، ادھر دیکھو، اس طرف رخ کرو۔ چنانچہ اللہ حکم فرمائے گا، وہ داہنی طرف بندہ دیکھے گا، بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ بندہ دیکھے گا، خوشی سے جھوم اٹھے گا، فرط مسرت سے ناچنے لگے گا اور کہے گا اے میرے رب، یہ میری کون سی نیکی ہے، یہ میں نے کب کیا، کون سا میں نے عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے دعا مانگی تھی، فلاں چیز تو نے مانگی تھی۔ بندہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھ کو وہ چیز ملی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے وہ چیز نہیں ملی، یہاں تک کہ میں مر کے آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں چیز مانگی تھی؟ بندہ کہے گا ہاں پروردگار، میں نے فلاں چیز مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے ملی؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار، مجھے وہ چیز نہیں ملی، بالکل نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ دعائیں جو تو نے دنیا میں مجھ سے کی اور میں نے وہ دعا قبول نہیں کی، یہ سب میں نے رکھ لیا ہے،
آج کے دن تجھے انعام دینے کے لیے یہ ساری تیری کی ہوئی دعائیں وہ سب موجود ہیں, سب رکھی ہوئی ہیں, آج یہ ان کا بدلہ ہے. یہ بندہ خوشی سے جھوم جائے گا, کہے گا اے میرے بار الہ, اے میرے معبود, کاش کی دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. جب یہ حدیث سنائی گئی تو ایک صحابی رسول وہ بھی خوشی سے جھوم گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اذن نکثر, اے اللہ کے رسول تب تو ہم خوب دعائیں کریں گے, بے تحاشا مانگیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکثر, اللہ تمہیں اس سے زیادہ دینے والا ہے. تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, اللہ دیتے دیتے نہ تھکے گا. تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا, اللہ کی وسعت میں کوئی کمی نہ آئے گی, وہ تمہیں دے گا. جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ کبھی اس کی وہی دعا قبول کر لیتا ہے, کبھی جو دعا کرتا ہے اللہ اس سے بہتر دے دیتا ہے, اور کبھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے, اور کل قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا, کل قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا. عزیزان محترم, کتنا شفیق رب ہے, کتنا مہربان پروردگار ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, رحمان و رحیم ہے. اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہونے والا, اپنے بندوں کو کس قدر عطا کرنے والا, بات بات پر دینے والا, بہانے بہانے سے دینے والا, چھوٹے سے عمل پر بہت زیادہ نوازنے والا ہے. لیکن ایک بات ہے, بہت اہم بات, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء, یہ دو شرطیں بیان کر دی گئیں. تم کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے, تم اللہ کی عبادت کرو, یہ زندگی پوری عبادت سے بھر جائے, مگر دو باتیں یاد رکھنا جو جڑ ہیں, جو بنیاد ہیں, تمہارے سارے اعمال کی بنیاد ہیں. پہلی بات اللہ کی توحید کے ساتھ ہونا چاہیے, اور دوسری بات دین کو اسی کے لیے خالص ہونا چاہیے. خالص کا تو مطلب آپ سمجھتے ہی ہوں گے, ہم لوگ جانتے بھی ہیں. جیسے دودھ ہوتا ہے, دودھ ایک ہوتا ہے پیور دودھ ہوتا ہے جسے ہم پیور کہتے ہیں, پیور دودھ ہے, اس میں کوئی پانی ملا دیتا ہے تو پھر پیور نہیں رہتا ہے. کوئی بھی آدمی پانی لیا ہوا دودھ پسند نہیں کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں گاڑھا دودھ دیجئے, صحیح دودھ دیجئے, پیسے آپ بڑھا لیجئے, لیکن سامان ہم کو صحیح ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو, میں نے اپنا دین اتارا ہے, یہ دین بالکل پیور ہے, یہ دین بالکل پیور ہے. اب اس میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے, نہ کسی کی رائے, نہ کسی کا خیال, نہ کسی کی اچھی باتیں, نہ آئیڈیاز, نہ آئیڈیالوجی, نہ کسی کی فکریں. اس سے بالکل پاک ہونا چاہیے. اس دین کے اندر جو دین ہم نے اتارا ہے, اس دین میں کسی کی کوئی بات داخل نہیں ہونی چاہیے. مخلصین لہ الدین, دین کو اسی کے لیے اللہ جل جلالہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور صرف اتنا ہی نہیں, حنفاء, بالکل سب سے کٹ کے, شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید پر قائم ہو کر تم یہ عمل کرو تو اللہ کو پسندیدہ ہے. دیکھا, توحید شرط ہے سارے اعمال کی, وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو, وہ نماز جیسی عظیم عبادت ہو یا بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا ہو, نہانے کا طریقہ, راستے سے پتھر کا ہٹا دینا ہو, کسی سے دیکھ کر مسکرا کر مل لینا, خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ مل لینا, مہمان کی مہمان نوازی کر دینا, پیاسے کو پانی پلا دینا, بھوکے کو کھانا کھلا دینا, اچھے جملے بول دینا, غصہ آئے تو کنٹرول کر لینا, یہ سب عبادت ہیں, چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں. پہلی شرط اللہ کی توحید کے ساتھ ہو. اگر توحید نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرما دیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن جو بغیر توحید پر آئے گا ہم اس کے اعمال تولیں گے بھی نہیں, وہ اعمال رکھے ہی نہیں جائیں گے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب اعمال نہیں تولے جائیں گے. تو پہلی بات توحید کے ساتھ. دوسری بات نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. میں آپ کو ایک قرآن پاک کی یہ آیت جو سورہ مائدہ کی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. مکمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ کرنا. ایک چیز مکمل ہوگی. اللہ کے نبی نے مثال دی, جیسے کوئی دیوار بنائی جائے اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے, لوگ آئیں دیکھیں کہیں یہ دیوار تو بڑی خوبصورت ہے مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آپ نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ لَبِنَتِينَ,
मैं वो आखिरी ईंट हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया और वो दीवार भर दी। अब इस दीवार में कोई गुंजाइश नहीं है, अब किसी की राय की, किसी के ख्याल की कोई गुंजाइश नहीं। अब कोई ये ना कहे हाँ हदीसों में तो नहीं है, लेकिन हमारे इमामों ने बयान किया है, हमारे बुजुर्गों का चला आ रहा है, यह हमारा तरीका चला आ रहा है, बुजुर्गान ने दीन ऐसा करते चले आए हैं, अल्लाह के बड़े बड़े औलिया वो ये करते चले आए हैं। आप तीजा क्यों मनाते हैं, 40वां क्यों मनाते हैं, ये क्यों सारे कुरान खानी क्यों हो रही है, ये सब इसलिए हो रहा है बस एक चलता चला आ रहा है तरीका। नहीं साहब, बिल्कुल गलत। कुरान पाक क्या है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, वातममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये साहब टुकड़ा सुनिए, ये कुरान पाक की आयत। कोई भी बात कुरान की फजूल नहीं होती, सब बड़ी पेटेंट बात होती है। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी हो गया, खुश हो गया। मैंने जब गौर किया इस आयत पर कि ये क्या मतलब है इसका, तब मैंने जब गौर किया तो नजर आया कि बिदआत क्यों पाई जाती हैं, बिदआत की वजह क्या है। तो हम देखते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए ये काम हम क्यों कर रहे हैं, अल्लाह खुश हो जाए। ये काम क्यों कर रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए। हम दीन समझकर काम करते हैं, बहुत सारी वो चीजें जो हमारे नबी ने हमको नहीं बताई है। याद रखिए, जो चीज हमारे नबी ने हमको नहीं बताई है वो दीन है ही नहीं। उसके ऊपर सर फोड़ना क्या माने रखता है, उसके ऊपर जंजीरें अपने आप में डाल लेना, जंजीरें पहन लेना, ये क्या माने रखता है। लोगों ने मसाइल बना रखे हैं, लोगों ने अहकामात बना रखे हैं, लोगों ने बिदअतें ईजाद कर रखी हैं और ये समझते हैं अल्लाह इनसे खुश हो रहा है, अल्लाह इनसे राजी हो रहा है। अल्लाह ने फरमा दिया नहीं, मैं जो राजी होता हूं वो अपने नबी का तरीका मैंने बता दिया। नबी से मैंने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैक, ऐ नबी मैं तेरे ऊपर उतार रहा हूं और तू पहुंचा दे मेरे बंदों को। मेरे नबी ने बातें पहुंचा दी तुम तक, बस मैं उसी तरीके पर राजी होता हूं। तुम्हारे अपने गढ़े हुए तरीके, तुम्हारे अपने बनाए हुए तरीके, ये फेक और झूठे तरीके जो दीन के नाम पर किए जा रहे हैं, अल्लाह इनसे बरी है, अल्लाह इनसे राजी नहीं होता। तो ये भी एक बड़ा नुक्ता पता चला जो हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया है किताब बुखारी में। उन्होंने लिखा अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, तुम कुछ बोलने चलो या तुम कुछ अमल करने चलो तो ये देख लो कि उसका इल्म हासिल कर लो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है, अल्लाह का फरमान क्या है, मोहम्मद मुस्तफा का तरीका क्या है, ये जान लो, फिर वो अमल करो। मेरे अजीजों, जिस दिन आपने अपने अंदर ये जोत पैदा कर ली, ये लगन पैदा कर ली कि हमें पहले सीखना है, हर वो तरीका जो हम करते हुए चल रहे हैं हमें सीखना है, तो बिदअतें मिट जाएंगी। बहुत सारे लोग आपको वजू करते मिलेंगे, आपने देखा होगा, मैं आपको मिसाल देकर दिखाता हूं आपको। वजू कर नमाज के लिए बहुत बड़ी इबादत है, वजू कर रहे हैं, वजू करने में जब मसा करने का मौका आया, ऐसे मसा कर लिया तो खत्म, ऐसे बस हो गया, ऐसे कर लिया हो गया। बाज लोग को मसा करते देखिए, ऐसे कर लिया हो गया मसा। ये कौन सा मसा है, ये अल्लाह के नबी का बताया हुआ तरीका नहीं है। मैं आपको अल्लाह के नबी का बताया हुआ तरीका बताता हूं। अपने दोनों हाथों जो आपके भीगे हुए हैं वो पेशानी के बालों पर रखिए जहां से बाल उगते हैं, और कान ये अपने हाथों के अंगूठे को नीचे की तरफ आप रखें और यूं करते हुए चले जाएं पीछे तक, और उसके बाद फिर वहीं पर वापस लाए जहां से शुरू किया था। ये नबी का तरीका है। ऐसे कर लिया, यूं कर लिया, जरा सा टोपी अगर आपकी लगी हुई है, टोपी जरा सी खिसका कर ऐसे कर लिया, यह तरीका नबी का तरीका नहीं है। यह आपका होगा तरीका आपका, यह हदीसों के अंदर कहीं किसी हदीस के अंदर कोई मज़कूर तरीका है नहीं, आपका बनाया वो तरीका बिदअत है। और उससे बढ़कर लोग यूं करते हैं, ऐसे करते हैं, गर्दन पे मसा करते हैं, ये बिदअत है। ये तुम्हारी इबादतों में बिदअत कहां से आ गई। बिल्कुल जैसे प्योर दूध, उसके अंदर कोई एक बाल्टी पानी डाल दे, दूध पूरा बेकार हो गया। और उससे भी आगे बढ़कर अगर उसके अंदर कोई गलाजत डाल दे तो पूरा दूध बेकार हो गया।
اگر بریانی کی ایک دیگ آپ پکائیں بہترین شاندار سی اور کوئی طرح سا پاخانہ لے کر اس کے اندر ڈال دے، اللہ کی قسم آپ اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے۔ تو وہ دین جو اللہ نے اتارا ہے، اپنے نبی پر اتارا ہے، تم کیسے بدعتوں سے آلودہ کر رہے ہو، کیسے بدعتیں اس کے اندر داخل کر رہے ہو؟ نماز پڑھتے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہنے لگے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ ارے یہ کس نے سکھایا تم کو؟ یا اللہ کے نبی کا بتایا طریقہ نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یا اللہ کے نبی کا بتایا طریقہ نہیں، یہ کون سے طریقے پر تم آگے؟ روزہ رکھ رہے ہو، پڑھتے ہو بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا بتایا طریقہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو سیکھو اس کو، جانو اس کو۔ قبر کے اندر جب آپ مردے کو رکھنے چلتے ہیں، کیوڑے کی بڑی بڑی بوتلیں لے کر چاروں طرف ڈالتے ہیں، آب زمزم ڈالتے ہیں، اور سورہ یاسین کا پڑھا ہوا پانی، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کا پڑھا ہوا پانی قبروں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو وہ طریقہ ایجاد کرے جو میں نے نہیں بتایا ہے وہ مردود ہے، اسے پھینک دینے کے لائق ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، مسکرانا، مسکرا کر ملنا، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اپنی ماں سے اچھے طریقے میٹھے میٹھے بول دینا، ان کے پاس بیٹھ جانا، ان کی خدمت کر دینا، یہ عبادت ہے، عبادت میں شامل ہے۔ یہ کتنی بات ہے، آپ استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پاخانہ کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی کے طریقے پر جا رہے ہیں، نبی کے طریقے پر۔ وہ بھی طریقے موجود ہیں حدیثوں کی کتابوں کے اندر، آپ پڑھ لیجئے، پڑھیے، علم کی جوت جگائیے، بیدار ہوئیے، بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھیے، صبح و شام لگا دیجئے، نبی کا طریقہ ڈھونڈیے، نبی کا طریقہ جانیے، سیکھیے، اور اس کے بعد یہ زندگی اتنی خوشگوار ہو جائے گی، اتنی پیاری ہو جائے گی، اتنی عمدہ ہو جائے گی کہ آپ زمین پر رہ رہے ہوں گے اور تمہارے تذکرے آسمانوں پر ہوں گے، فرشتے تمہارا ذکر کر رہے ہوں گے، فرشتے صلت علیکم الملائکہ، فرشتے تمہارے اوپر اب اللہ کی رحمتیں بھیج رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرنا ہوگا اپنے پاس۔ یہ میرا بندہ ہے جو زمین پر چل رہا ہے، انسانوں کے بیچ میں رہ رہا ہے، جناتوں کے بیچ میں رہ رہا ہے، مخلوقات کے بیچ میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا وہ ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ تو یہاں جنتوں میں ہے۔ یہ آئے گا میرے پاس، اس کو یہ انعام دیا جائے گا، یہ انعام دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا۔ آپ کے لیے وہ انعامات طے کیے جا رہے ہیں اور ابھی آپ دنیا میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی توحید کو خالص کرتے ہوئے شرک اور بدعات سے دور نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی نیکی کو ہم چھوٹی نہ جانیں، ہر نیکیاں بڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پوری زندگی اپنے نبی کے طریقے پر لے آئے۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری ہر عبادت کو قبول فرما لے اپنے لیے، اور اس کا صحیح طریقہ ہمیں سکھا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، دقتوں کو دور فرما دے، مسائل کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما دے، اپنی خیر و برکت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ اس مسجد میں جو حضرات بیٹھے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان پر اور ان کے پورے گھر والوں پر، اس پوری بستی پر اے اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ سیدھا دین عطا فرما دے، اپنے نبی کا طریقہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے رضا ہمیں عطا فرما دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔